اچھا جی، ایک سمپل کوشچن ہے. نجم اور کواکب جو ہوتے ہیں یا کوکب جو ہوتے ہیں، سائنس ستارہ اس کو کہتی ہے جو روشنی emit کرتا ہے اور ساکت ہوتا ہے، سبت ہوتا ہے. اردو میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، سبت و سیار. سبت کہتے ہیں جو ٹھہرا ہوتا ہے، اور سیار وہ ہوتا ہے جو حرکت میں ہوتا ہے. لیکن اب سائنس کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کچھ بھی ساکت نہیں ہے. ایون دا سن اراؤنڈ وچ آل دا پلانٹس ریوالو، یہ پورا سولر سسٹم بھی ایک سرٹن حرکت میں، پورا کاسموس ایک سرٹن کنٹینیوس اسٹیٹ آف موشن میں. تو جو سورج کی بھی اسٹیشنری پوزیشن ہے وہ ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ ہے. سن از آلسو ناٹ ان اے اسٹیٹ آف ایبسولوٹ ریسٹ، اٹس اے ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ. اب رہ گئی بات سب تو سیار کی، کہ سیار کے دوسری کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں، جیسے ستارے کی یہ ہوتی ہیں کہ وہ ساکت ہوتا ہے، سیارے کی وہ ہوتی ہے جو ریوالو کرتا ہے یا حرکت میں ہوتا ہے. دوسری کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ ستارہ روشنی emit کرتا ہے اور سیارہ اس کی روشنی ابزارب کر کے نظر آتا ہے، ورنہ سیارہ ایز سچ روشنی emit نہیں کرتا. لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سورج خود اسٹیشنری نہیں ہے اور وہ ایک سرٹن موشن میں گھوم رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھومتا ہوا سورج بھی ایک سیارہ ہے جو روشنی emit کر رہا ہے. تو وہ ڈیفینیشن ساری جو ہیں وہ سائنس کی بھی اب بہت حد تک شفٹ ہو گئی ہیں، کہ اب ہم سیارہ صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو جیسے چاند ہے یا ایسٹرائڈ ہے، کسی یعنی کوئی ایسا گردش کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا پیس آف پلانٹ جس سے روشنی emit نہ ہوتی. لیکن کمنگ ٹو دا ایسنس آف دا کوشچن، قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان یا شیاطین جب آسمان پہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو سن سکیں، وہ راز ان پہ افشا ہو سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے فرشتوں کے پاس ہیں، یا ارواح جس مقام پہ موجود ہیں جہاں سے ارواح آتی ہیں. there are certain sections which are kept out of reach for shayateen and shaitan iblis himself. تو وہ قرآن پاک جب کواکب کہتے ہیں یا کوکب کہتے ہیں تو وہ اس سینس میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو ستارہ ہی سمجھیں یا سیارہ ہی سمجھیں. وہ ایک بتانے کی گفتگو ہے اور اس کی ڈیٹیل کانٹیکس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. جو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو اس چیز کو کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے مقام ہیں جہاں سے آگے، جیسے مسٹسزم کے اندر ایک چیپٹر ہے صوفیزم کا، تصوف کا. تصوف اس چیز کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کرتا ہے کہ وہ کون سے آسمان ہوتے ہیں، کون سے لیول ہوتے ہیں آسمانوں کے، جن حدود سے بالا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں اور سرٹن ارواح کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. وہاں پہ شیاطین کی انٹری نہیں ہو سکتی. تو وہ ریفرنس دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹرم یوز کی ہے، کوکب کی یا کواکب کی یوز کرتے ہیں. تو اس کو آپ نے لٹرل نہیں لینا کہ یہ کوئی سیارہ ہے یا کوئی ستارہ ہے. وہ اقبال غالب کا ایک شعر ہے نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بھی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جو دور سے چمکتے ہوئے کبھی کبھار ستارے دکھائی دیتے ہیں، وہ روشنی ریفلیکٹ کرتے ہوئے سیارے بھی ہو سکتے ہیں. یا جہاں پہ وہ ستارہ دکھائی دیتا ہے وہ کیا معلوم کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں جا چکا ہے اپنی حرکت میں یا اپنی گردش میں. تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اور اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو
بالکل لٹرل وہاں لینا ہوتا ہے جہاں لٹرل کمانڈمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بیان کرنے کی خوبصورت طریقے سے آپ کو ایک تمہید باندھتے ہیں یا ایک میٹافور یوز کرتے ہیں، سیملیز یوز کرتے ہیں، تو ان سیملیز اور میٹافورس کو آپ نے بہت براڈر ویژن کے ساتھ ایبزورب کرنا ہوتا ہے اور ان کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. سو کوکب کین مین ستارہ اینڈ سیارہ، بٹ ان عربک اٹ از سیارہ. the term کوکب از فار سیارہ. اور اسی طرح نجم جو ہے وہ تمام ستارے سیاروں کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے ستارے سیارے میں اس کو مکس کر کے آپ دونوں کی آپشنز لائیو رکھا کریں، کیونکہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے شعراء ایسے اشعار یوز کرتے ہیں جس میں نجم کو وہ بیان کرتے ہیں یا نجوم کو بیان کرتے ہیں. یا آکلٹ سائنسز میں جو علم نجوم ہے، علم نجوم حیران کن بات یہ ہے کہ سیاروں کی کا نجوم ہے، یعنی سیاروں کا علم کا علم ہے، وہ ستاروں کا علم نہیں ہے. ستاروں کا نجوم؟ جی جی جی، علم نجوم. نجوم کا مطلب ستارے ہوتا ہے؟ جی یہی نا، اب نجوم کا مطلب صرف سیارے یا ستارے نہیں ہوتا، یہ آل کلیکٹیو کاسموس ہوتا ہے. تو کیونکہ ایسٹرولوجی جتنی ہے وہ سیاروں کی گفتگو کرتی ہے، پلانٹس کی گفتگو کرتی ہے، اور وہ سن کو بھی پلانٹ تصور کرتی ہے. اس میں ایسٹرولوجی میں سن بھی ایک پلانٹ ہے. اور یعنی لیو فار انسٹنس، جیسے میں ہوں جو اگست جولائی کے اینڈ سے اگست کے اینڈ تک پیدا ہوتے ہیں، ان کو ایسٹرولوجی میں لیو کہتے ہیں. لیو کا جو سٹار ہے جو وہ سن ہے، جو پلانٹ ہے وہ سن ہے. اب وہ پلانٹ کہہ رہے ہیں ایسٹرولوجی میں سن کو، اور بائی ڈیفینیشن جب سائنس نے بتایا کہ وہ بھی موو کرتا ہے، تو بائی ڈیفینیشن پارشل ڈیفینیشن وہ سن بھی ایک پلانٹ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی موو کر رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ لائٹ امٹ کر رہا ہے تو ایک ڈیفینیشن سے وہ سٹار ہو گیا. تو یہ ڈیفینیشنز کا جو شفٹ ہے سٹارز اور پلانٹس کا، اسی طرح نجوم میں یہ گنجائش ہے کہ وہ ستاروں کی گفتگو ہے یا سیاروں کی گفتگو ہے. اسی طرح کوکب جو ہے وہ سیارہ بھی ہو سکتا ہے، ستارہ بھی ہو سکتا ہے، ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا جسٹ آف اٹ، کہ وہ ان کاسمک پلانٹس اینڈ سٹارز اینڈ ایسٹرائڈس، ان کی گفتگو جب آئے گی تو وہ نجوم میں آئے گی، کواکب میں آئے گی. اور جس قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ وہ بتانے کے لیے کہ وہ باؤنڈری ہے جہاں سے آگے شیاطین ٹریول نہیں کر سکتے، ان کو فرشتے پتھر مار کے باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں سے روکتے ہیں. وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، وہ ایسٹرائڈس کی بارش ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ بادلوں کو فرشتے کنٹرول کرتے. تو اسی طرح ستاروں سیاروں کے کنٹرول کا بھی اختیار کچھ سرٹن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تعینات کیا ہے اس کام کے لیے. تو اس لیے دیز آر ریفرنسز فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. جی ایک تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنا ہے آپ نے کہ کس جگہ پر لٹرل میننگ لے سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ لٹرل میننگ یہ کہاں ایسے، جی جی یہ ایسے دیکھیں، فار انسٹنس کمانڈس کو آپ بالکل لٹرل لیتے ہیں، احکامات کو. جی ٹھیک ہے. کہ اب اگر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ آ گیا ہے تو اس میں کوئی ابہام کی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ نے زکوٰۃ کا رواج برقرار کرنا ہے، آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے. پھر اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں میٹافوریکل کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس میں لٹرل کیا، کمانڈ ایز از فالو کرنا. لٹرل چیزیں وہ ہیں جو میٹافوریکل یعنی تشبیہ اور استعارہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ اتنا خوبصورت، وہ چاند جیسا خوبصورت ہے. اب ہم اب چاند کی شکل لگا دیں کسی بندے پہ تو وہ خوبصورت تو نہیں لگے گا، وہ بے ڈھنگا ہی لگے گا. لیکن چونکہ چاند ایک خوبصورت ایسپیکٹ ہے لینڈسکیپ آف نیچر میں، ایک وہ پینٹنگ کمپلیٹ نہیں نظر آتی اگر شام کی پینٹنگ ہے اور اس میں چاند نہ دکھائی دے رہا ہو. وہ سمندر بڑا ویران نظر آتا ہے جس میں چاند کی چاندنی اس کو روشن نہیں کرتی اور چاند کی ریفلیکشن نہیں اس میں آ رہی ہوتی. تو اس لیے وہ حسن کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، اور میٹافور یوز ہوتا ہے، استعارہ یوز ہوتا ہے، تشبیہ یوز ہوتی ہے، استعارہ یوز ہوتا ہے شاعری میں. جیسے وہ میں اکثر ادیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر اس ریفرنس میں کوٹ کرتا ہوں کہ اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا، اسے
تشبیہ کا دوں آسرا کیا، وہ خود ایک چاند ہے پھر چاند سا کیا. یعنی میں اس کو چاند سا کہہ کے کوئی تشبیہ کیا دوں، وہ ہے ہی چاند. یہ جب آپ ہے ہی چاند کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کو استعارہ کی صورت میں کہتے ہیں، اور جب آپ چاند جیسا کہتے ہیں تو وہ تشبیہ دیتے ہیں آپ اس کو اس کی.